الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقال تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفر للسيئات ومنهاة للآثام ومطردة للداعي للجسد أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی، عظمت و جلال، تحمید و تقدیس اس وحدہ لا شریک خالق کائنات احکم الحاکمین رب العالمین ہی کے لیے ہے، جس نے ہمیں صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. عبادت کرنے کا طریقہ اور عبادت کیسے کی جائے اس کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسل کا سلسلہ جاری کیا. درود و سلام ہو انبیاء اکرام الصلاۃ والسلام علیہم اجمعین کی جماعت مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پر، خصوصاً نبی کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صافی کوثر شافی محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے.
چند اہم باتیں معمولات زندگی کے تعلق سے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین سے دعا گو ہوں الہ العالمین ہر حال میں شریعت اسلامیہ کی پابندی کرنے والا بنا دے، ہمارے دلوں میں خلوص عطا فرما، ہر طرح کی ریا، نمود اور شہرت سے ہمارے نفس کو پاک کر دے، آمین۔ قرآن مجید کی سورۃ دہر کی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت تلاوت کی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اللہ رب العالمین ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ جنت میں گاؤ تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور جنت میں نہ ہی وہ آفتاب کی، سورج کی گرمی کو دیکھیں گے اور نہ ہی زمہریر سخت جاڑے کو محسوس کریں گے۔ حضرات، قرآن مجید کی اس آیت میں جنت اور اہل جنت کے احوال بیان کیے گئے ہیں کہ ان کے صبر کے بدلے میں اللہ رب العالمین ان کو جنت عطا کرے گا، جنت میں ریشمی لباس پہنائے جائیں گے اور بہترین عیش و آرام کے ساتھ وہ گاؤں تکیوں پر ٹیک لگاتے ہوئے آرام کر رہے ہوں گے، اور اس جنت میں نہ تو وہ سورج کی گرمی کو محسوس کریں گے اور نہ ہی سخت جاڑے کو محسوس کریں گے۔ گویا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت میں جنت کے موسم کے بارے میں بتلایا ہے کہ جنت کا موسم نہ ہی بہت زیادہ گرمی والا ہوگا اور نہ ہی بہت زیادہ سردی والا ہوگا، بلکہ وہاں کا موسم معتدل اور بہت ہی زیادہ سہانا ہوگا۔ اسی طریقے سے اس کے برعکس دنیا کے موسم کا بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا ہے، اور آپ یہاں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہماری زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ کبھی موسم کی تبدیلی ہوتی ہے، کبھی جسمانی حالت کی تبدیلی ہوتی ہے، کبھی حالات کی تبدیلی ہوتی ہے، تو شریعت اسلامیہ کے احکام و مسائل بھی اسی طرح سے ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں، لہذا ان کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ اصل کام ہے، اور اسی کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دنیاوی موسم کا بھی تذکرہ فرما دیا۔ بظاہر یہ بہت چھوٹی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن زندگی انہی موسم اور انہی ادوار اور انہی حالات کے درمیان سے گزرتی ہے، لہذا اس کو بھی جاننا اور جاننے کے بعد عمل میں لانا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی پوری ایک سورت نازل فرمائی، سورۃ القریش۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ والی سورت سورۃ القریش سورہ فیل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، سورہ فیل اور سورہ فیل کے بعد سورہ قریش۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، یعنی اللہ رب العالمین نے ابرہا اور ابرہا کے لشکر کے ساتھ جو کچھ معاملہ کیا، یعنی ابرہا اور ابرہا کے لشکر کو ہلاک و برباد کیا، یہ کیوں کیا؟ قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں شتا اور صیف سے مانوس کرنے کے لیے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اس قریش کو جو عرب کا سب سے معزز قبیلہ ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس کعبۃ اللہ کے رب کی ہی عبادت کرے۔ الذی اطعمہم من جوع، جب یہ بھوکے تھے تو اللہ رب العالمین نے ان کو کھلایا۔ وآمنہم من خوف، اور یہ خوف میں مبتلا تھے تو اللہ رب العالمین نے انہیں امن و امان عطا کیا۔ یہ مختصر سا اس سورت کا ترجمہ ہے۔ قرآن مجید کی اس سورت کی دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے لفظ شتا اور لفظ صیف کا ذکر کیا ہے۔ شتا کہتے ہیں جاڑے کے موسم کو، اور صیف کہتے ہیں گرمی کے موسم کو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں الشتاء نصف السنہ،
والصيف نصفها کہ سردی کا موسم سال کا آدھا ہے اور گرمی کا موسم سال کا آدھا ہے. یعنی سال میں جو 12 مہینے ہیں تو سال کے آدھے مہینے سردی کے ہیں اور سال کے 6 مہینے گرمی کے ہیں. ابن العربی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ علیہ کی یہی بات سب سے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ قرآن مجید کی آیت کے مطابق ہے. عام طور پر دنیا میں کہیں 2 موسم، کہیں 3 موسم اور کہیں 4 موسم ہوتے ہیں. ہمارے ہندوستان میں 3 موسم گنے جاتے ہیں: گرمی کا موسم، سردی کا موسم اور برسات کا موسم. ایک بہت ہی علمی نقطہ آپ کو بتا دوں، یہ موسم جو ہے قرآن مجید کی روح سے اور اہل جنت جو موسم کے تعلق سے ان کے بارے میں ذکر کیا گیا، 2 ہی موسم بیان کیے گئے ہیں، ایک گرمی کا موسم اور دوسرا جاڑے یا سردی کا موسم. اس کے علاوہ جو بارش کا موسم ہے یہ دراصل کوئی موسم نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب العالمین جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے، جیسی چاہتا ہے بارش نازل فرماتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ فرما دیا، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ کہ اللہ رب العالمین ہی بارش کو برساتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو سردیاں پڑتی ہیں یا یہ جو گرمی پڑتی ہیں، آپ دیکھیے سائنس اور لوگ اس کے بارے میں بہت سارے انکشافات، بہت ساری چیزیں گوئیاں کرتے ہیں، لیکن بخاری شریف میں یہ سردی اور گرمی کے پڑھنے کا سبب بھی بتا دیا گیا. جہنم نے کہا رب العالمین سے کہ میرا بعض حصے کو کھا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، نفس فی الصیف و نفس فی الشتاء کہ سردیوں میں ایک سانس اور گرمیوں میں ایک سانس. لہذا ہم جو گرمی میں گرمی محسوس کرتے ہیں وہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے، اور سردیوں میں جو سردی محسوس کرتے ہیں وہ بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے. لہذا ہمیں کیا معلوم ہوا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. جب موسم میں تبدیلی اور تغیر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نظام دنیا میں تبدیلی لاتا ہے، تو ہمارے اوپر بھی کچھ احکام اور آداب لاگو ہو جاتے ہیں. اس کو سمجھنا اور پھر اس تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنا، یہ ایک پکے اور سچے مسلمان کی خوبی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار کہ اللہ رب العالمین یقلب اللہ اللیل والنہار دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلتا رہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار اس میں عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے. یعنی جو اللہ رب العالمین کی تخلیق میں، اللہ رب العالمین کی قدرت میں، اللہ رب العالمین کے کرشموں میں، اللہ رب العالمین کی دنیا اور کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کو بھی اس میں بہت بڑی حکمت نظر آ جاتی ہے. اور خصوصی طور پر ایک مسلمان جب اس میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. آپ دیکھیے سردیوں میں دن کم ہو جاتے ہیں، یعنی دن کے جو اوقات کا ہے، دن کا جو وقت ہے وہ کم رہتا ہے اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں. وہیں گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہے، دن لمبے ہو جاتے ہیں. یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین ہی یہ تمام امور کو انجام دیتا ہے. اس میں ہمارے لیے پیغام ہے. دن کا چھوٹا ہونا اور راتوں کا لمبا ہونا، ایک مومن اس میں کیا کرتا ہے؟ ایک مومن جب دن چھوٹے ہو جاتے ہیں تو اس میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرتا ہے. اسی طریقے سے جب راتیں لمبی ہو جاتی ہیں تو خصوصی طور پر وہ قیام اللیل کا بھی اہتمام کرتا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسند احمد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الشتاء ربیع المومن قصر نہارہ فصام وطال لیلہ فقام کہ سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے، نیکیوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے. دن چھوٹا ہو جاتا ہے تو وہ روزہ رکھتا ہے اور راتیں لمبی ہو جاتی ہے تو وہ قیام کرتا ہے. دن چھوٹے ہو جاتے ہیں تو روزہ رکھتا ہے، راتیں لمبی ہو جاتی ہے تو وہ قیام کرتا ہے.
اسی طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الشتاء غنیمۃ العابدین کہ سردی کا موسم اللہ کے نیک عبادت گزار بندوں کے لیے نیکیوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے. دن میں اور رات میں ہم بہت سارے کام انجام دیتے ہیں، لیکن ایک موسم کی جب تبدیلی واقع ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت اسلامیہ ہم کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ ان موسموں سے اخروی طور پر ہم فائدہ اٹھائیں اور یہ موسم ہمارے نیک اعمال کو انجام دینے میں رکاوٹ نہ بنے. یعنی ایسا نہ ہو کہ اب سردی آ گئی تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے یا وضو نہیں بنائیں گے، یا گرمی آ گئی تو ہم یہ فلاں اور فلاں کام نہیں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی اس سلسلے میں ہماری بہترین رہنمائی کرتی ہے، اور اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی ہماری بہترین رہنمائی کے لیے کافی ہے. مسلم شریف کی ایک بہت ہی اہم حدیث جو واقعے کی شکل میں ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں. غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کی کھدائی کا کام چالو تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان نکلے اور اس وقت غزوہ شروع نہیں ہوا تھا. حدیث میں ہے کہ سخت سردی کی صبح تھی، بہت زیادہ سردی تھی، اور صحابہ اکرام خندق کو کھودنے میں مصروف تھے اور بہت زیادہ بھوک سے نڈھال تھے اور بہت ہی زیادہ تھکے ہوئے تھے. خندق کھودنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، تو بھوک سے بھی نڈھال ہے اور بہت ہی زیادہ تھکے ہوئے بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان تشریف لائے. آپ نے صحابہ اکرام کی جماعت کو دیکھا کہ بہت زیادہ تھکی ہوئی بھی ہے جسمانی حالت کے اعتبار سے، اور بہت زیادہ بھوکی اور پیاسی بھی ہے، کیونکہ کھانے پینے کے اتنے ذرائع اور وسائل فی الحال موجود نہیں تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرین، کہ اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، فاغفر للانصار والمہاجرین، اللہ تو میرے انصار صحابہ کو اور مہاجرین صحابہ کو معاف فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے. اس پورے واقعے سے اور اس پوری حدیث سے ہم کو جو سبق اور پیغام ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ موسم کی وجہ سے نیک عمل رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. آج آپ دیکھیے معاشرے میں ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، لوگوں میں سستی اور کاہلی بڑھتی جا رہی ہے، اور بیکار کے کاموں میں فضولیات میں وقت گنوانا ہمارا مشغلہ بن چکا ہے. بعض لوگ نماز کے لیے صرف اس وقت اس لیے نہیں آتے کہ ان کو موزے اتارنے پڑیں گے، سویٹر اتارنی پڑے گی، پانی کو ہاتھ اور پیر پر لگانا پڑے گا، لہذا یہ بڑی مشقت کا کام، اور سستی اور شیطانی غلبہ جو ہے حاوی ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ضرور یاد رکھنا چاہیے جس میں ایک بہت ہی بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے. بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، قالوا بلى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اسباب الوضوء علی المکارہ وکثرة الخطا الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتلا دوں یمحو اللہ بہ الخطایا، کہ جس سے اللہ رب العالمین تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے، مٹا دے، ویرفع بہ الدرجات، تمہارے درجات کو بلند فرما دے. صحابہ اکرام نیک عمل کے بہت ہی زیادہ حریص ہوا کرتے تھے، چاہت تھی کہ کسی نیک عمل کرنے کے بارے میں پتہ چل جائے تو فوراً اس کو وقت مناسب کر لیا جائے. تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباب الوضوء علی المکارہ، مشقت اور ناگواری کے باوجود مکمل طور پر وضو کرنا، وکثرۃ الخطا الی المساجد، زیادہ سے زیادہ قدم اٹھا کر یا پیروں کے ساتھ مسجد کی طرف تشریف لانا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ،
ایک نماز کو ادا کر لینے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، فذالکم الرباط، یہی اسلامی سرحدوں پر دراصل پہرا دینے کے برابر ہے۔ تو اس حدیث میں آپ دیکھیے اچھی طرح سے وضو بنانے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، مسجد کی طرف چل کر آنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک نماز آدمی ادا کر لے تو دوسری نماز کے ادا کرنے کی کے انتظار میں بیٹھے رہنے یا انتظار کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کیا ہے؟ گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں پہرے داری کا ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سردیوں کا موسم یا یہ گرمیوں کا موسم، جو بھی موسم ہے، مومن کے لیے ہر معاملے میں بڑی ہی خیر ہے۔ حدیث میں آتا ہے عجبا لعمر المؤمن ان امرہ کلہ خیر وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته شراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له۔ مومن کا معاملہ تو بہت ہی زیادہ عجب ہے، نرالا ہے، اور اس کے ہر معاملے میں خیر اور بھلائی ہی ہوتی ہے۔ جب اس کو کوئی راحت، کوئی اچھائی، کوئی نعمت، اطمینان، چین و سکون نصیب ہوتا ہے تو اس میں شکر ادا کرتا ہے، اور جب کوئی پریشانی، تکلیف، مصیبت، غم آ جاتا ہے تو اس میں صبر کرتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ شکر کرتا ہے تو اللہ اور زیادہ عطا کر دیتا ہے، اور جب کسی پریشانی میں صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسی حالت میں بھی اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موسم دیا ہے تو اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی ہمارے لیے خیر اور بھلائی کا راستہ ہے۔ آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو پچھلے سال کا یہ موسم ملا تھا اور اس سال یہ موسم نہیں ملا ہے۔ تو صرف یہ نعمت کو جاننا، نعمت کا ادراک کرنا، یہی بھی شکر گزاری کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ لہذا جیسا بھی موسم ہو اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص چل رہا تھا، ہوا نے اس کی چادر اڑا دی تو اس شخص نے ہوا پر لعنت کی۔ آپ دیکھیے سردیوں میں ہوائیں تیز چلتی ہیں، تو سردیوں نے ہواؤں نے اس کی چادر کو اڑا دیا، اس شخص نے ہوا پر لعنت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا، اور کیا کہا کہ ہوا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی تابعدار ہے۔ کسی ایسی چیز کو تم لعنت کرو جو اس کی مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت تم پر لوٹ آتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ موسم کو اور ہواؤں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ آپ دیکھیے سورہ احقاف میں دیا ہوا ہے، جب بادل آئے اس قوم پر، سورہ ہود علیہ السلام کی قوم پر، تو انہوں نے کیا کیا؟ بڑی خوشیاں منائی۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ریح فیہا عذاب علیم، اس کے پیچھے تو ہوائیں اور اس میں دردناک عذاب ہے۔ یعنی بادل جب چھٹے تو ایسی ہوائیں چلی کہ پوری کی پوری قوم تباہ اور برباد، ہلاک ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہواؤں میں رحمت بھی ہے، تو اللہ رب العالمین نے ہواؤں میں زحمت بھی رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے جو ہوا چلتی ہے اللہ کے حکم سے، اس کے ذریعے سے، یعنی اللہ اس ہوا کو ہمارے لیے خیر اور برکت والی بنا دے، ایسی اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا چاہیے۔ موسم میں جب تبدیلی ہوتی ہے تو احکام میں بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ خصوصاً اللہ رب العالمین کا نیک بندہ ہر موسم میں خیر اور بھلائی اور نیکیوں کو لوٹنے اور سمیٹنے میں لگا رہتا ہے، اور جو اللہ کا غافل بندہ ہوتا ہے ہر طرح کے وقت کو یوں ہی ضائع اور برباد کرتے رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین حتی اتانا الیقین، کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی حضرات جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم سقر یہ جہنم کے اس طبقے میں کیسے پہنچ گئے؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جہنم میں جانے کا پہلا سبب جو انہوں نے بتایا وہ کیا ہے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم مسکین کے کھانے پر نہیں ابھارتے تھے۔
وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بیکار بیٹھ کر گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی بیکار بیٹھ کر گپ شپ کیا کرتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہماری موت آ گئی. تو جہنم میں جانے کے 3 سبب بتائے گئے. نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کے کھانے پر نہیں ابھارتے تھے، اور وقت کو یوں ہی ضائع اور برباد کیا کرتے تھے. آپ دیکھیے سردیوں کے موسم میں وقت کو ضائع اور برباد کرنا عام مشغلہ ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے. مومن کی نشانی تو یہ ہے کہ وہ فرائض کے بعد یعنی فرائض کو ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد نوافل اور دیگر جو خصوصی عبادتیں ہیں اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے. زندگی میں کتنی کشمکش ہے، اور دنیا میں کتنی برائیاں ہیں اور ہلاکتیں ہیں، ہر طرح کے جو ہے گناہ کے اور فضولیات کے کام عام ہیں. جب مومن دن میں زندگی گزارے تو روزہ رکھ کر زندگی گزارے، رات میں جب زندگی گزارے تو قیام اللیل میں زندگی گزارے، تو دن بھی سدھر جائیں گے اور رات بھی سنور جائیں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں روزے کو تقوی کے حصول کا بہترین ذریعہ بتایا ہے. یعنی ایک آدمی اب گرمیوں میں بڑے لمبے لمبے دن ہوتے تھے، اتنی زیادہ پیاس کی شدت ہوتی تھی، کیا کرے، رکھ نہیں پاتا تھا. اس کے لیے بھی سردیوں کے موسم میں بڑی سہولیتیں شریعت نے عطا کی ہیں. تو وہ اس ایک شرعی سہولت کیا ہے کہ دن چھوٹا ہے تو شریعت نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ روزہ رکھ کر تقوی کا حصول آسان کر لیا جائے. قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات. پھر اس کے بعد کیا ذکر کیا گیا؟ والحافظین فروجهم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مغفرت تیار کر کے رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. قرآن مجید کی اس آیت میں ترتیب کا بہت ہی اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزے کے بعد شرمگاہوں کی حفاظت کا ذکر کیا، اور روزے کے بعد ہی اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا، اس بات کا بھی ذکر کیا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی مرد یا عورت روزہ رکھے گا تو اس کے اندر 2 کوالٹی پیدا ہونے کے بہت زیادہ امکان ہے. وہ کیا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لے گا، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والا وہ بندہ بن جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کو آپ دیکھیے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات میں اتنا زیادہ طویل قیام کیوں کرتے ہیں کہ آپ کی ایڑیاں پھٹنے لگتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. حقیقی معنوں میں اس حدیث سے، بخاری شریف کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے وہ تہجد اور قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے. رب العالمین نے عباد الرحمن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو رب کے حضور سجدے اور قیام میں اپنی پوری راتیں گزار دیتے ہیں. اور کہیں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، راتوں کو کم ہی سویا کرتے ہیں، اور جب سحر کا یعنی سحری کا وقت ہوتا ہے، فجر سے پہلے والا وقت ہوتا ہے، اس میں وہ رب العالمین سے استغفار کو طلب کیا کرتے ہیں. تو وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد کی بہت ہی زیادہ فضیلت بیان کی. آپ دیکھیے راتوں کو سردیوں میں نیند کھلنا عام بات ہے، نیند کھل جائے، بستر کو چھوڑ کر طہارت حاصل کی جائے اور تہجد کا اہتمام کیا جائے تو آپ صالحین میں سے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلکم وهو قربۃ إلی ربکم ومکفر للسیئات ومنہاۃ للآثام ومطردۃ للداعی عن الجسد. بہت ہی اہم حدیث
ایک ہی حدیث میں زندگی کے سارے گوشے سمیٹ دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم رات میں ضرور بضرور قیام اللیل کا تہجد کا اہتمام کیا کرو، فإنہ داب الصالحین قبلکم، پہلے جو صالحین لوگ نیک لوگ گزرے ہیں ان کی یہ عادت تھی۔ آپ دیکھیے نبیوں نے صالحین میں شامل ہونے کی دعائیں فرمائی ہیں، تو صالحین میں شامل ہونے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ تہجد کا قیام اللیل کا اہتمام کیا جائے۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، بندہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا قریبی بن جاتا ہے، بندہ اس کے ذریعے سے رب العالمین کا قریبی بن جاتا ہے۔ وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، وَمَنْهَارٌ لِلْآثَامِ، اور برائیوں سے دور کر دیا جاتا ہے، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاعِ عَنِ الْجَسَدِ، اور جسمانی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں، یعنی روحانی امراض تو دور ہوتے ہی ہیں۔ آدمی سردی میں اٹھ کر ایمان کی حرارت اور ایمان کی گرمی حاصل کرتا ہے تو صالحین میں شامل ہوتا ہے، رب العالمین کے قریب ہوتا ہے، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، برائیاں دور ہو جاتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ دنیاوی اور جسمانی فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ بیماریاں بھی اس سے، جسمانی بیماریاں بھی اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کو جو نبی کہا جا رہا ہے کیسے ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میں نے پہلی حدیث سنی وہ کیا تھی؟ یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، اے لوگوں سلام کو عام کرو، رشتہ داری کو نبھاؤ، لوگوں کو مسکین کو بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اور رات کو اس وقت نماز کا اہتمام کرو جب لوگ سو رہے ہوں، جب لوگ سوتے رہتے ہیں اور ہم نماز پڑھیں تو گویا یہ ریاکاری سے پاک ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے۔ اور کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں تم داخل کر دیے جاؤ گے۔ اسی طریقے سے آج اللہ رب العالمین نے ہمیں اچھا لباس، اچھا گھر، اچھا پہننے اڑنے کا دیا ہے، تو یہ نہ صرف شکریہ کا موقع ہے بلکہ ان نعمتوں کا احساس کر کے ان لوگوں کی طرف بھی دیکھنا ہے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کو نہیں ہے، جن کے پاس رہنے کو نہیں ہے، ان کا انتظام کرنا بھی خیر امت کی یعنی ہماری ذمہ داری ہے۔ خصوصاً جو لوگ قرآن و سنت کا نام لیتے ہیں اس سلسلے میں بڑی کوتاہیوں کی شکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے بہترین خادم تھے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے، اہل حدیثوں کو چاہیے، قرآن و سنت کے ماننے والوں کو چاہیے کہ وہ خدمت خلق کے بھی میدان میں آگے سے آگے بڑھے تاکہ قرآن و سنت کی تعلیمات ان کے درمیان پہنچ سکے۔ چند اہم باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ مغرب کے بعد دروس میں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ رب العالمین سے دعا گو ہوں الہ العالمین ہر قسم کے حالات میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ایک بنا، نیک بنا، قرآن و سنت کا عالم، عامل، داعی اور پابند بنا۔ ان میں سے جو پریشان حال ہے ان کی تکالیف کو دور فرما، جو مقروض ہے انہیں قرض کے بوجھ سے نجات دلا، حلال روزی کمانے والا بنا دے، رزق میں خیر و برکت عطا فرما، ہر قسم کے گناہوں سے بچا لے۔ الہ العالمین ہماری جان کی، مال کی، املاک کی، عورتوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بے قصور مسلمان جیلوں میں سدا بھگت رہے، الہ العالمین ان کے نکلنے کے راستے کو آسان بنا دے۔ الہ العالمین اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا، دنیا کی ہر پریشانیوں کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی ہر پریشانیوں کو دور فرما، قبر کے عذاب سے، آخرت کی سختیوں سے بچا لے، سے بنا حساب کتاب جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر الله ولسائر المسلمين واستغفروه انه غفور رحيم انه تعالى جواد كريم وملك وبر رؤوف رحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أما بعد، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔